الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مستونہ کے بعد سورۃ الزمر کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ متقی کون ہے، پرہیزگار انسان کون ہے، اور اللہ رب العزت کا تقوی اپنانے والا اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بیان کیا والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ شخص جو سچ لے کر کے آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اس سچائی کو تسلیم کیا، اللہ کے پاس وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین نے اس آیت میں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وصدق به، اور جس نے تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذکر کیا۔ حضرات، اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کی جماعت سب سے افضل جماعت ہے اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ جماعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد طبقہ صحابہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے اور ان کی جو اہمیت ہے، وہ رہتی دنیا تک کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے، نہ اگلوں نے کبھی ان کے مقابلے کے قابل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک مثال کے ذریعے ان صحابہ کی اہمیت کو سمجھایا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا،
کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، سونا صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو یہ جو صحابہ کی جماعت ہے ان کے ایمان اور خلوص نیت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک مد بھی جو، ایک مد بھی گیہوں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے والے نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک مد کیا، آدھا مد بھی اگر صحابہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو اس کے مقابلے میں ایک پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرنے والے ان کے برابر کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اب جب صحابہ کا تذکرہ ہم چھیڑتے ہیں اور صحابہ پر جب گفتگو کرنا یا بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی اس شخصیت اور اس ہستی کا نام آتا ہے جس ہستی کو زبان رسالت نے یہ گواہی دی اور ان الفاظ میں یاد کیا کہ اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد، اس روئے زمین پر نبیوں کی جماعت کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل بشر ہے تو یہی وہ ہے جو نبی کا ساتھی ہے، نبی کا دوست ہے اور نبی کا رفیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی نے ان الفاظ میں آپ سے چاہت اور پیارے نبی نے ابو بکر کو لے کر ان الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اس زمین پر دوست بناتا، جگری دوست کا مقام دیتا تو وہ مقام اور وہ رتبہ ابو بکر کو حاصل ہوتا، ولیکن اللہ اتخذنی خلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا جگری دوست بنایا ہے تو ابو بکر یہ میرا بھائی ہے، ابو بکر یہ میرا دوست ہے۔ تو پیارے نبی نے ابو بکر سے الفت و محبت کے نام پر آپ نے اپنی زبان سے کئی ایک مرتبہ اس بات کی گواہی دی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت، اس کی سب سے بڑی گواہی، جب آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے دسیوں صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی، جنتی ہونے کی ضمانت آپ نے دی، تو اس میں سب سے پہلے جس ہستی کا نام آپ نے ذکر کیا، کہا ابو بکر فی الجنہ، یہ ابو بکر جنتی ہے۔ یہاں سے اس فہرست کا آغاز ہوتا ہے، بقیہ 9 نام پیارے نبی نے ذکر کیے بتائے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہوئے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نام تھا، گرچہ کہ ابو بکر کے نام سے وہ مشہور ہیں، یہ ابو بکر ان کی کنیت تھی، اصل میں ان کا نام تو عبداللہ تھا، عبداللہ بن عثمان، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا، اب عبداللہ ان کا نام، عثمان ان کے والد کا نام، وہ جو آگے چل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو بکر کے ذریعے مشہور ہیں۔ اور رہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب کی، آپ کے لقبوں کی، 2 القاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشہور ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے عتیق، یعنی آزاد انسان، آزاد شخص، اور دوسرا جو لقب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ہے صدیق، اور اسی دوسرے لقب سے ابو بکر مشہور بھی ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو یہ لقب اس وقت دیا جب ایک موقع تھا کہ نبی علیہ السلام ساتھ میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین چاروں کے چاروں احد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ احد پہاڑ کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ احد پہاڑ ان چاروں کے چڑھنے کی وجہ سے خوشی سے جھوم رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ پیارے نبی نے احد پہاڑ پہ قدم مارا اور قدم مارنے کے ساتھ اپنی زبان سے کہا اثبت یا احد، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، رک جاؤ، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کیونکہ تمہارے اوپر آج ایک نبی کھڑا ہے، نبی کے ساتھ ایک صدیق کھڑا ہے، اور صدیق کے ساتھ 2 شہید بھی تمہارے اوپر آج کھڑے ہیں۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو صدیق ہونے کا لقب اس موقع سے دیا۔ اب سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا صدیق، یہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ملا، یا اس کے پیچھے 2 واقعات بڑے مشہور ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو جب بعثت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، یہی وہ ہستی تھی ابو بکر کی جس نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا، جو سب سے پہلے پیارے نبی کو تصدیق کیے تھے اور آپ کے گرویدہ ہوئے تھے، آپ کی باتوں کو تسلیم کیے تھے۔
دوسرا مشہور واقعہ جس کی بنیاد پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا وہ یہ معراج کا وہ مشہور واقعہ، جب پیارے نبی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، اور اسی رات آپ واپس بھی آئے اور پھر واپس آپ بیت المقدس سے خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ جب صبح پیارے نبی نے یہ واقعہ سنایا قریش کے پاس، مکہ والوں کے پاس جب آپ نے یہ معاملہ سنایا، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے۔ جو کمزور ایمان والے تھے، جو اس واقعے کو تسلیم نہ کر سکے، اور جو نبی کے دشمن تھے، انہیں اس بات کا موقع مل گیا اس ایک چیز کو رکھ کر ایمان والوں کو ایمان سے پھیرا جا سکتا ہے۔ مکے سے لے کر ملک شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت لگتی ہے جانے میں، 1 مہینے کی مسافت آنے میں، اور اوپر سے معراج کا الگ واقعہ جو آسمانوں کی سیر ہوئی تھی، اس سب کو چھوڑ کر اس ایک بات کو رکھ کے لوگوں کو دین سے پھیرا جا سکتا ہے، دین سے موڑا جا سکتا ہے۔ ابو بکر کو ابو جہل نے بتایا، اے ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی تمہیں کہے، اگر کوئی تمہارے پاس یہ بتائے کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور جا کے واپس بھی آیا، کیا تم مانو گے، تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے میں ہرگز اس کی بات کو نہیں ماننے والا، نہیں تسلیم کرنے والا۔ ابو جہل خوش، کافر خوش، انہیں اس بات کا یقین تھا، جس ایک شخص پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا، آج وہ بھی ہماری بات ماننے پہ اتر آیا ہے۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، یہی بات تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے، کیا محمد کا نام سننا تھا؟ کیا ابو جہل کی زبانی پیارے نبی کا نام سننا تھا؟ ابو بکر کی زبانی یہ نکل پڑا، اگر محمد میرا ساتھی یہ بات کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں مانتا ہوں۔ اسی بنیاد پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ یہی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بھی اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، پیارے نبی نے ابو بکر کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، ابو بکر کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ایسے موقع سے مجھے اپنایا تھا جب ساری دنیا مجھے انکار کر چکی تھی، ایسے موقع سے اس نے مجھے مانا تھا جب سب نے مجھے رد کر دیا تھا، سب نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر کا اتنا بڑا احسان مجھ پر ہے۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، اگر اس کی ہم بات کریں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات پہ سلف میں سے کسی کا قول ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا، ابو بکر کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا، اتنا بڑا جو مقام ملا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل بشر ہے، یہ نہ ابو بکر کی نمازوں کی بنیاد پہ ملا، یہ نہ ابو بکر کے روزوں کی بنیاد پہ ملا، یہ نہ ابو بکر کے صدقہ و خیرات کی بنیاد پہ ملا۔ ہو سکتا ہے صحابہ نے ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے بھی ہوں اور صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوں۔ ابو بکر کو یہ جو رتبہ ملا، یہ جو مقام ملا، ان کے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پہ ملا ہے، ان کے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پہ ملا ہے۔ ابو بکر کے دل کے ایمان کا وہ معیار ہے جو اس امت میں کوئی اس ایمان کے معیار کو پہنچ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح قول ہے، صحیح روایت ہے، کہا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں پوری امت کے ایمان کو رکھ دیا جائے، ایک ابو بکر کے ایمان کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ ابو بکر کا ایمان کا وہ معیار ہے، ابو بکر صدیق کے ایمان کا وہ معیار ہے، پوری امت مل کر بھی اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس میں ایمان کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو واقعہ سنایا، گزشتہ امتوں کا واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص بیل ہانک رہا ہے، بیل ہانکتے ہانکتے اچانک وہ بیل پہ سوار ہو گیا اور بیل کی سواری کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیل کی سواری وہ کر رہا تھا، بیل بول پڑا، اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا وَإِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ،
کہا دیکھو ہم سواری کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم تو ہل جوتنے کے لیے، کھیتی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ واقعہ سنا تعجب کرنے لگے، ابقرۃ تتکلم، کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے کیا؟ کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے کیا؟ پیارے نبی نے فوراً اسی وقت کہا لوگوں تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اس بات کو؟ میرا ابو بکر اس بات کو مانے گا، میرا عمر اس بات کو مانے گا۔ حالانکہ وہ بھی انکار کرنے والے نہ تھے، بس انہوں نے ایک لمحے کے لیے تعجب کیا تھا، نبی کی بات پر ایک لمحے کے لیے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ پیارے نبی نے کہا میرا ساتھی ابو بکر کیسا ہے؟ اسے ایک لمحے کی بھی تعجب نہیں ہوگی، ایک لمحے کی بھی جھجک نہیں ہوگی۔ تم مانو یا نہ مانو، ابو بکر میرا اس واقعے کو مانے گا اور عمر میرا اس واقعے کو مانے گا۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے اخلاق و کردار کی جو بات ہے، ان کے اخلاق و کردار کی جو کیفیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو ہم پڑھتے ہیں، نبی کے اخلاق کو جو ہم سنتے ہیں، نبی کے اخلاق کو جو ہم سمجھتے ہیں، ابو بکر کے اخلاق بالکل نبی کے اخلاق کے عکس ہیں۔ پیارے نبی کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کیریکٹر ہے، ابو بکر صدیق کے وہی اخلاق ہیں، وہی کیریکٹر ہیں اور آپ کا وہی مزاج ہے۔ سیرت میں اس بات کی گواہی ملتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مکہ چھوڑ ہجرت کر جانے کے ارادہ کیا، جب سارے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے سوچا میں بھی یہاں سے نکل چلا جاتا ہوں، ہجرت کر جاتا ہوں، یہاں اللہ کی عبادت کی آزادی نہیں مل رہی ہے۔ ابو بکر اپنا سارا ساز و سامان لیے اور مکے سے باہر نکل رہے تھے۔ راستے میں ایک قریش کا ایک سردار جس کا نام تھا ابن الدغنہ، اس نے روکا، دیکھا ابو بکر پورا ساز و سامان لیے نکل رہا ہے۔ اس نے تعجب کیا، کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، کہا اے ابو بکر تمہارا جیسا انسان نہ یہاں سے نکل سکتا ہے، نہ کسی کے بس کی بات ہے کہ اس کو نکالے۔ تمہارا جیسا انسان ہمارے معاشرے میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا اے ابو بکر تم تو وہ ہو جو رشتہ داری کو نبھاتے ہو، لتصل الرحم وتحمل الکل، جو اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، اوروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتے ہو، غریب اور ناداروں کو تم کما کے دیتے ہو، جو بیچارے ہیں، بے سہارے ہیں، ان کی تم مدد کرتے ہو۔ یہ جو اوصاف، یہ جو اخلاق ابو بکر کے بتائے، بالکل یہ وہی اخلاق تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی کے موقع سے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، سہمتے ہوئے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن الفاظ سے پیارے نبی کو حوصلہ دیا وہ یہی الفاظ تھے، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے آقا ہرگز ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اخلاق بتائے تھے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے وہی عین اخلاق بتائے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبادتوں کے جس معیار پہ تھے، عبادتوں کے جس ٹاپ درجے پر تھے، اس درجے پر شاید ہی کوئی پہنچ سکتا ہو۔ عام طور پہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی ایک عمل کے ساتھ زیادہ جڑا ہوتا ہے، زیادہ لگا ہوتا ہے۔ کسی کو نمازوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک مرتبہ نفل نماز کے لیے کیا کھڑا ہو گیا، لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، کثرت رکعات پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھے۔ کسی کو روزوں میں بڑی محبت ہوتی ہے، روزوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، ہر ہفتے روزے رکھے گا، نفل روزے، ہر مہینے نفل روزے رکھے گا۔ کسی کو صدقہ و خیرات سے بڑا لگاؤ ہوگا، عبادتوں میں کمزور ہے، نمازوں کی پابندی اتنی خاصی نہیں ہے، یا روزے بھی اتنے خاصے نفل روزے اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات خوب کرتا ہوگا۔ یہ ایک ابو بکر وہ ہستی تھی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعزاز حاصل کیا کہ ابو بکر ہر روز ہر عبادت میں ایک ہی انداز کا جذبہ دکھایا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا مجلس میں، من اصبح منکم اليوم صائما، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ کون آج روزے سے، کون آج روزے سے؟ پورا مجمع خاموش، ایک ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، انا، اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں،
میں روزے سے ہوں۔ پیارے نبی نے دوبارہ سوال کیا، کہا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں کا کون ایسا ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کیا ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ پورا مجمع خاموش، ایک ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، انا، اللہ کے نبی آج میں نے مریض کی عیادت کی۔ آپ نے پوچھا من اطعم اليوم مسکینا، کون ایسا ہے جس نے آج مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک ابو بکر کی آواز آتی ہے، انا، اللہ کے نبی میں نے کیا۔ آپ نے پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، کون آج ایسا ہے جو جنازے کے پیچھے گیا ہو، کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر نے کہا میں۔ پیارے نبی نے جب ہر سوال پر ابو بکر کا ہاتھ اٹھتے اور ابو بکر کا اقرار چلتے دیکھا، آپ نے کہا اگر یہی اوصاف کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز کہ جس ہستی کو بار بار جنت کی ضمانت دی جائے، بار بار جنت کی بشارت دی جائے۔ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا آپ نے ذکر کیا۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، جو نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کو باب الصلاۃ سے داخل کرے گا۔ جو ایک اور دروازہ ہے باب الصدقہ، جو نفل صدقات زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو باب الصدقہ سے داخل کرے گا۔ ایک اور دروازہ ہے باب الجہاد، جو جہاد میں شریک ہوا ہو اللہ اس کو باب الجہاد سے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ ایک اور دروازہ ہے باب الریان، جو نفل روزوں کا کثرت سے اہتمام کرتا ہو اللہ اس کو باب الریان سے داخلہ نصیب کرے گا۔ ابو بکر نے خواہش ظاہر کی، پوچھا اللہ کے نبی کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کیا جس کو جنت کی 8 دروازوں سے بلایا جائے، جنت کی 8 دروازوں سے دعوت دی جائے کہ وہ جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے؟ پیارے نبی نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو سکتے ہو۔ ابو بکر مجھے امید ہے کہ یہ اعزاز تمہیں دیا جا سکتا ہے، جس کو جنت کی بشارت تو بشارت بلکہ جنت کی 8 دروازے سے داخلے کی بشارت دی جائے، اس سے بڑھ کر اعزاز شاید کہ کسی اور کا ہو سکے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی رفاقت، ابو بکر کا ساتھ ایسے موقع سے نصیب کیا جو موقع کہ آپ کی زندگی کا سب سے دشوار موقع تھا، جو مرحلہ کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، ہجرت کا مرحلہ، جہاں سفر ایسا کہ قدم قدم پر کٹھنائیاں، قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایسے موقع سے پیارے نبی کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب کی۔ پیارے نبی اور ابو بکر چل رہے، ابو بکر کا مزاج ایسا، نبی سے محبت ایسی، نبی سے محبت ایسی، کہنے والوں نے یہاں تک کہا ابو بکر کی جو محبت ہے اس محبت کو اگر پوری امت میں بانٹ دیا جائے تب بھی وہ محبت کم پڑ جائے گی، تب بھی وہ محبت باقی رہ جائے گی۔ ابو بکر کی محبت نبی کو لے کر وہ ختم نہ ہوگی، ایسی محبت نبی کو لے کر ایسا لگاؤ اور نبی کو لے کر ایسی فکر، اور ہر قدم پہ نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار۔ ہجرت کے موقع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی نبی سے آگے چل رہے ہیں، کبھی نبی سے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا یہ کیا ہے، تھوڑی دیر تک سامنے چلتے ہیں، تھوڑی دیر تک پیچھے چلتے ہیں، آخر آپ نے پوچھ ہی لیا، آخر آپ نے سوال کر ہی لیا، ابو بکر بتاؤ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے، تھوڑی دیر میرے آگے چلتے ہو، تھوڑی دیر میرے پیچھے چلتے ہو؟ کہا ابو بکر نے اللہ کے نبی مجھے جب جب ڈر لاحق ہوتا ہے کہ دشمن آپ سے سامنے سے حملہ کرنے والا ہے، میں اس خوف سے کہ دشمن کی تیر سب سے پہلے مجھ پہ لگے اور دشمن کا وار میرے سے ہوتے ہوئے گزرے، میں سامنے آ جاتا ہوں، اور سامنے جب جب چلتا ہوں مجھے اچانک ڈر لاحق ہوتا ہے کہیں دشمن آپ کو پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، تو میں اس خوف سے پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کا ساتھ ابو بکر کو نصیب کیا، تو ابو بکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، دشمن قریب آ پہنچا ہے، اللہ کی توفیق نہ تھی کہ نیچے دیکھیں، سارا اس نے ڈھونڈ لیا، سارا کچھ اس نے تلاش لیا، لیکن توفیق شامل حال نہیں کہ اپنے قدموں کو دیکھے۔ ابو بکر کے دل میں ایک طرح کی گھبراہٹ پیدا ہوئی، ایک طرح کا خوف پیدا ہوا۔ پیارے نبی نے حوصلہ دیا کہ اے ابو بکر کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہو،
کیا خیال ہے ان دو لوگوں کا جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ بھی ہو؟ آپ غور کر کے دیکھیں قرآن کی آیت کن الفاظ میں ابو بکر کے ساتھ کو بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں ابو بکر کے مقام کو بتایا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ نے کہا اے لوگو تم میرے نبی کی مدد نہیں کر سکتے ہو، مت کرو، ابو بکر کو میں نے تیار کیا ہے نبی کی مدد کے لیے، تم نبی کی مدد نہیں کر سکتے ہو۔ الا تنصروه تم اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو، فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اللہ نے نبی کی مدد کی ہے ابو بکر کا ساتھ نصیب کر کے، ابو بکر کی صحبت نصیب کر کے۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو احسانات اس امت پہ ہیں، احسانات کے سلسلے میں پیارے نبی نے ان الفاظ میں کہا کہ ابو بکر صدیق کے اس قدر احسانات ہیں اس امت پر، ابو بکر کے مال کے اس قدر احسانات ہیں، اس کا بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا ہے، اس کا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں وہ کمزور اور نادار صحابہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ابو بکر نے اپنی ذاتی پیسوں سے ان صحابہ کو آزاد کرایا، ان صحابہ کو خرید کر آزاد کر دیا بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ اور ابو بکر وقت کے اتنے بڑے دائی ہیں، وقت کے اتنے بڑے مبلغ ہیں، جیسے اسلام لائے اتنے بڑے دائی بن گئے۔ ابو بکر کی دعوت پر بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے، عثمان بن عفان ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، زبیر بن عوام ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، ابو عبیدہ بن جرہ ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، سعد بن ابی وقاص ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، عبد الرحمن بن عوف ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں میرے جیتے جی جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا، یہاں جیتے جی جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے ساروں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک ابو بکر کے میں جیتے جی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں۔ نبی کی زبانی یہ اقرار ہے ابو بکر کے اتنے احسانات مجھ پر ہیں، ابو بکر نے اس قدر احسانات مجھ پہ کیے، جیتے جی میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا، مجھے انتظار ہے قیامت قائم ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکانے والا ہے۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ گوایا تھا، سب کچھ کھویا تھا، تبوک کے موقع سے جن کی زبان سے نکلا تھا جب ساری دولت لا کے پیارے نبی کے آگے رکھ دیے تھے، جب ایک لمحے کے لیے عمر نے یہ سوچا تھا آج شاید میں ابو بکر سے ایک قدم آگے رہوں گا، ابو بکر سے ایک قدم میں پہلے رہوں گا، لیکن ابو بکر نے جب سارا مال لا کے پیارے نبی کے قدموں میں ڈالا تو پیارے نبی کے سوال پہ ما ابقیت، ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو گھر میں؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، جو کچھ تھا سب آپ کے لیے لا دیا، صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے۔ جہاں عمر اتنی بڑی دولت میں سے آدھی دولت لا کے سمجھ رہے تھے آج میں ابو بکر سے قدم آگے رہوں گا، یہاں ابو بکر ہیں کہ سب لا کے پیش کر دیے، سوال پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی، گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات تھے، آپ نے اس بات کی گواہی بہت سارے مواقعوں سے دیا، پیارے نبی نے اس بات کا ثبوت کئی ایک مواقعوں سے دیا کہ پیارے نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ ابو بکر ہی لائق ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ٹھہر سکے، مسلمانوں کا خلیفہ رہ سکے اور مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے، کہ مرض الموت کے ایام چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए हुजरे से नहीं निकल पा रहे, आपने कहा मुरु अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को आगे बढ़ाओ, वो लोगों की नमाज पढ़ाएंगे, लोगों की इमामत कराएंगे। नबी की मौजूदगी में ये वाहिद सहाबी हैं जिन्हें इमामत का शरफ़ हासिल हुआ था। ये दलील था इस बात पर, ये सबूत था इस बात पर, ये गवाही थी इस बात पर कि नबी के बाद अगर कोई ये इमामत का मनसब संभाल सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ ही है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के वाक़ियात अगर हम पढ़ें, खिलाफत के वाक़ियात अगर हम सुने, खिलाफत की कलील मुद्दत, कम से कम मुद्दत, सिर्फ 2.5 साल की मुद्दत अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत की। 2.5 साल में इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम पाए, इतने बड़े बड़े खिदमात आपने किए, शायद कि इतनी कम मुद्दत में कोई और इतने काम कर सकता हो। 3 बड़े फितने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रोनुमा हुए, जिनमें सबसे पहला फितना था मुतनब्बिईन का। नबी की वफ़ात क्या हुई, अलग अलग जगहों से नबूवत का दावा करने वाले पैदा हो गए। उस इलाके में आज कोई नबी का दावा कर देता, फला इलाके में कोई और नबी होने का दावा कर देता, इलाके में नबूवत के दावेदार उठ खड़े हो गए। एक दूसरा फितना था जिसे मानिईन कहा गया। मानिईन का मतलब ये, एक फ़िरक़ा और एक जमात ये कहने लगी नबी की मौजूदगी में हम ज़कात देते थे, अब नबी दुनिया से रुखसत हो गए, हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। ज़कात इनकार करने वाले तैयार हो गए, उठ खड़े हो गए। एक तीसरा फितना था मुर्तद्दीन का। नबी की वफ़ात के बाद बहुत से लोग दीन से मुर्तद हो रहे थे, दीन से फिर रहे थे, कमज़ोर ईमान वालों का ईमान जवाब दे रहा था। एक अबू बकर की शख्सियत थी जो एक साथ तीनों फितनों से मुकाबला करने के लिए तैयार रही। जहाँ हज़रत उमर का हौसला भी जवाब दे गया था। हज़रत उमर ने कहा, ऐ खलीफतुल मुमिनीन, आप यूँ करें, जितने मुर्तद्दीन हैं, दीन से फिरने वाले हैं, पहले उनसे लड़ लेंगे, उनसे मुकाबला कर लेंगे, उसके बाद जब वो मामला निमटता है, बाद ये ज़कात का इनकार करने वालों के पास आएंगे, क्योंकि वो लोग तो सरे से दीन से फिर गए हैं, ये लोग कम से कम दीन पर बाकी तो हैं, मुसलमान तो है, सिर्फ ज़कात देने से पीछे हट रहे हैं। अबू बकर ने कहा, लौ मनऊनी क़ालन लक़ातलतुहुम जमीआ, कहा ज़कात की तुम क्या बात करते हो, अगर एक तस्मे या एक घोड़े की नुकेल की भी ये लोग ज़कात नहीं अदा करेंगे, मैं उस पर भी इनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा, इनके ख़िलाफ़ मुकाबला करूँगा। तो एक साथ 3 अलग अलग फ़ौजें आपने रवाना की, जो 2.5 साल की खलील मुद्दत में, कम से कम मुद्दत में तीनों फितने ख़त्म कर दिए गए, तीनों फितने अंजाम को पहुँचा दिए गए। ये अबू बकर का बहुत बड़ा कारनामा था। आप सोचिए अल्लाह ने कितना बड़ा एज़ाज़ दिया जिस सहाबी को और जिस शख्सियत को बचपन से नबी की सोहबत हासिल रही, बचपन से नबी का साथ हासिल रहा। अल्लाह ताला ने दुनिया में जैसे इसको नबी का साथ नसीब किया, वैसे ही अल्लाह ताला ने आलम बरज़ख में भी नबी की सोहबत और नबी का साथ नसीब किया। जब अबू बकर की वफ़ात हुई तो प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में दफन किया गया, प्यारे नबी के हुजरे में दफन किया गया। वो कितना बड़ा एज़ाज़ रहा होगा, दुनिया में भी साथ हैं, आलम बरज़ख में भी सोहबत है, बाजू बाजू हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह क़यामत के दिन भी नबी के साथ अबू बकर को रखेगा, नबी के साथ अबू बकर को अल्लाह तबारक व तआला जमा करेगा। तो यही गवाही अल्लाह ने कुरान की इस आयत में दी, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअन नबिय्यीन फउलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फर्माबरदारी करने वाले कल रोज़े क़यामत नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक़ों के साथ होंगे, जो सिद्दीक़ीन के जो सरदार हैं, सरे फहरिस्त हैं, पहले नंबर पे आने वाले ये यही अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो ये सबसे बड़ा एज़ाज़ दुनिया में भी अल्लाह साथ रखे, आलम बरज़ख में भी अल्लाह साथ रखे, आलम आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला साथ रखे। तो लिहाजा अबू बकर की सिद्दीक़ की शख्सियत ये मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत है। अबू बकर सिद्दीक़ की शख्सियत, इनकी शख्सियत की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं, बड़े कारनामे हैं जो अगर बताने लगे वक्त इसके लिए ना काफ़ी है। मुख्तसर वक्त में जो कुछ मैंने पेश किए वो अबू बकर की असल ज़िंदगी की ताबीर को पूरी तरह पेश नहीं कर सकते हैं, अबू बकर की ज़िंदगी का अक्स पूरी तरह बयान नहीं कर सकते हैं। जो रही सही बातें वक्त की तंगी में मैंने बयान की वो अबू बकर के ईमान की सिर्फ मुख्तसर सी झलक है, अबू बकर के इबादतों के जज्बे की मुख्तसर सी झलक है, अबू बकर के तक़वे की मुख्तसर सी झलक है। अगर इसको समझने जाएँ, खोजने जाएँ, एक बड़ा समंदर है, एक बहर बेकरार है जो पढ़ते जाएंगे इनकी ज़िंदगी के कारनामे निकलते जाएंगे, समझ
سمجھتے جائیں گے ان کی زندگی کی فضیلتیں کھلتی جائیں گی۔ ایسی شخصیت جس کو ان الفاظ میں سمجھ لیں تو کافی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کی جماعت سب سے افضل ہے۔ نبیوں کی ایک طبقے کو تھوڑا بازو کرے، نبیوں کو ہٹ کر جتنی انسانیت ہے سب میں سب سے سر فہرست سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کوئی ہے تو ایک ابو بکر کی شخصیت ہے، جس کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اللہ نے ابو بکر کو قرآن میں اولو الفضل، فضیلت والی ہستی، فضیلت والی شخصیت، بڑی بزرگ شخصیت، بڑی محترم شخصیت اور بڑی باعزت شخصیت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر کو یاد کیا ہے۔ دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی زندگیوں کو نقش قدم بنا کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا ایمان کا جو معیار تھا، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمیں اپنا نقش قدم بنانے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا احترام، صحابہ کی قدر، صحابہ کی جماعت سے محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا احترام ہمیں ہر صورت ادا کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی جماعت سے اور صحابہ کی ذات سے کسی بھی طرح کی گستاخی سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی زندگیوں میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو بطور عبرت، بطور نمونہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اللہ جنت میں نبی کا ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی رفاقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ابو بکر و عمر جیسی شخصیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی صحبت اور نبیوں کا ساتھ اللہ جنت میں نصیب فرمائے، اور نبیوں کے بعد جو افضل جماعت ہے جتنے صحابہ کرام ہیں سب کی اپنی فضیلت ہے، سب کا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا، سب کے ساتھ رہنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔